تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا اسم علم کے سمجھنے کے حوالے سے کہ شیخ اکبر کے نزدیک جب وہ اسم اللہ کو اسم علم قرار دیتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں اور یہ کس جانب دلالت کرتا یا اشارہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ فصوص الحکم کے مقدمے کی ابتدا کر دی گئی ہے اور ہم نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں مقدمے کے پہلے دو لفظ الحمد اور للہ اس پر بات کی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسم اللہ پر مزید وہ اشارات بیان کرتے ہیں جو شیخ نے اپنے شاگرد خاص صدر الدین الکونوی کو پڑھائے اور پھر صدر الدین کونوی نے اپنے شاگرد معی الدین الجندی کو لکھوائے اور انہوں نے اپنی فصوص کی شرح میں مقدمے کی شرح کی حیثیت میں یہ تمام چیزیں لکھ دیں۔ تو اسی کتاب کا مقدمہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور اسی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو بحث ہے وہ اسم اللہ کے حوالے سے ہے اور اسم اللہ سے مراد کیا ہے یہ ہے کہ جب ہم شیخ اکبر کے کلام میں لفظ اسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیخ کے نزدیک اس اسم سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اسم علم پہ بات کی تھی، اسم اللہ کے اسم علم ہونے پہ بات کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے اسم اللہ کے عربی لغت کے ماہرین کے نزدیک اشتقاقات پر بات کی تھی۔ چونکہ شیخ اکبر اسم اللہ کو اسم علم قرار دیتے ہیں اور اسم علم وضع کیا جاتا ہے تو اس کی دلالت پر بات کریں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اسم اللہ کی دلالت کس طرح سے ہے اور کس طرح سے ہی اسے سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اس مقدمے کی شرح میں البحث الخامس 5واں باب یا 5ویں فصل ہے۔ تو اس کے حوالے سے شیخ فرماتے ہیں کہ مشرب التحقیق یعنی اہل تحقیق لوگوں کا جو مشرب ہے ان کے نزدیک یہ اسم اس موجد یعنی ایجاد کرنے والی ذات جو کہ الوہیت سے ربوبیت سے تمام اسماء و صفات سے متصف ہے، یہ اس ذات کا اسم علم ہے۔ یعنی کہ اسم اللہ اس ذات کا اسم علم ہے جو کہ الوہیت، ربوبیت اور تمام اسماء و صفات سے متصف ہے۔ اس تعریف کے مطابق یہ مطلقاً یعنی کہ اطلاقی ذات کا اسم علم نہیں ہے، یعنی کہ ذات احدیت وہ ذات جو تمام صفات سے ماوراء ہے، یہ اس کا اسم علم نہیں ہے بلکہ یہ اس ذات کا اسم علم ہے کہ جو تمام صفات اسماء کے ساتھ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جی ذات الہ وہ ذات الوہیت والی جو کہ موجد ہے یعنی کہ ایجاد کرتی ہے، تو وہ اپنی ذات سے ان تمام حقائق کی متقاضی ہے اور یہ حقائق جو تمام جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسماء الہی ہے۔ پھر دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ اسم اللہ جو کہ الہ بھی ہے وہ اسم علم ہے اس ذات کا جو کہ موجد ہے، اس ذات کا نہیں کہ جو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کیونکہ ذات اپنے اطلاق میں تمام جہانوں سے، تمام نسبتوں سے، تمام صفات سے، ہر قید سے بے نیاز ہے۔ تو اس ذات کا کوئی نام نہیں ہے۔ جو نام اسم اللہ ہم بیان کر رہے ہیں شیخ اکبر کے نزدیک یہ اسم علم اس ذات کا ہے جو اپنی تمام نسبتوں، جو اپنے تمام اسماء، جو اپنی تمام صفات کے ساتھ ایجاد کی متقاضی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا اسم علم کے سمجھنے کے حوالے سے کہ شیخ اکبر کے نزدیک جب وہ اسم اللہ کو اسم علم قرار دیتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں اور یہ کس جانب دلالت کرتا یا اشارہ کرتا ہے۔
اچھا جی، تو اب آگے جو چیز بیان ہوئی ہے مقدمے میں وہ ایک اعتراض کہہ لیں، ان لوگوں کی طرف سے اعتراض کہہ لیں کہ جو اس بات کو نہیں مانیں گے یا جو اس کے حوالے سے کچھ نقطے نکالیں گے۔ تو ان کا اعتراض یہ کیا ہے کہ جی آپ نے جو اسم اللہ کو بتایا کہ وہ ان تمام معانی کا جامع ہے یا ان کی طرف جلالت کرتا ہے، تو کیا یہ معنی ذات سے زائد ہیں یا نہیں؟ تو یہ شیخ کے کلام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو نہیں ہے، مطلب شیخ اس مسئلے کو ایک حل پیش کرتے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسماء اور صفات ہیں وہ ذات سے زائد اعیان نہیں رکھتے، یعنی کہ ذات سے زائد کوئی ان کی وجودی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی ذات کی نسبتیں ہیں۔ اس مقام پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ذات جو موجد ہے، یعنی کہ جو ایجاد کرنے والی ہے، وہ اپنی حقیقت میں واحد ہے اور ان تمام معانی اور نسبتوں کی جامع ہے۔ یہ تمام نسبتیں اسی ذات کی نسبتیں ہیں، اس سے زائد اعیان نہیں رکھتی۔ اعیان سے مراد ہے کہ وجودی اعیان نہیں رکھتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات احدیت ایک چیز ہے اور اس کا عالم ہونا کو دوسری چیز ہے۔ عالم ہونا اسی ذات احدیت کی نسبت ہے، یہ اس سے جدا، اس سے زائد کوئی عین نہیں رکھتی۔ اور اگر عقل میں بھی آتی ہے تو صرف یہ عقل میں ہی آتی ہے، معقول چیز ہے، ہم اس کو معقول کہیں گے، ہم اس کو عین والی وجود والی چیز نہیں کہیں گے۔ اب ہم اسی معنی کے حوالے سے شیخ کی ایک دوسری کتاب پر آتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک رسائل ابن العربی میں کتاب الجلالہ ہے، اور اس کتاب میں شیخ نے اسم اللہ پر ہی بات کی ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ، یہ چھوٹی سی جو تمہید ہے اس کے بعد عرض کرتے ہیں، اما بعد، اس کتاب میں لفظ جلالہ یعنی اسم اللہ کے چند اسرار اور اشارات کا تذکرہ کروں گا۔ عرض ہے، بے شک اسم اللہ دیگر اسماء کے لیے اس ذات کی مانند ہے جو صفات سے موصوف ہو، ہر اسم اسی میں درج ہے، اسی سے نکلتا ہے اور اسی کی جانب لوٹتا ہے۔ تو اس جملے میں شیخ اکبر نے اسم اللہ کو بذات خود ایک ذات قرار دے دیا کہ جس کی جملہ صفات ہیں، اور باقی تمام اسماء کو اس اسم کی جملہ صفات قرار دے دیا۔ اور ایک درجہ جب ہم پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس ذات کی ایک جامع حیثیت میں اسم اللہ دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ جب وہ ذات صفات کے ساتھ آئے گی اس کا اشارہ کیا جائے گا تو اسم اللہ سے کیا جائے گا، اور جب صفات کے بغیر کیا جائے گا تو پھر ہو سے بھی کیا جا سکتا ہے یا کنایات سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں، محققین کے لیے یہ اسم تعلق کے لیے ہے، تخلق کے لیے نہیں، اور حقیقت میں یہ اسم ذات پر دلالت کرتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ تو یہ شیخ نے وہی بات کی جو کہ ابھی ہم محی الدین الجندی کے فصوص کے مقدمے میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس سے ملتا جلتا یہ ایک اشارہ کہ کیا اس اسم کی یعنی اسم اللہ کی اور دیگر اسماء کی آپس میں کیا حیثیت ہے، جو کہ شیخ نے ان کو ذات اور صفات کا تعلق بنا دیا۔ تو اگلے پیراگراف میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالی، فرماتے ہیں، پھر یہ اسم متعدد مقامات اور مراتب میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ان مقامات پر ذات بحیثیت ذات ظاہر نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر وہ مقام اور ہر وہ مرتبہ جہاں پر ذات کا ظہور نہیں ہے، تو اس مقام اور اس مرتبے میں اسم اللہ ذات کا نائب، ذات کا ترجمان بن کے ذات کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ اور یہ ہر وہ مرتبہ ہے کہ جس کا قید سے تعلق ہے، کہ جس کا ایجاز سے تعلق ہے، جس کا مخلوقات سے تعلق ہے، کیونکہ ذات تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کیونکہ یہ مراتب اسی سے معنی اور احکام طلب کرتے ہیں، لہٰذا اس موقع پر اسم اللہ وہی معنی عطا کرتا ہے کہ جن پر یہ اسماء کے معنی سے مشتمل ہے۔ تو قید سے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو اسم اللہ ہی سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسی کی جانب ہماری پکار ہے اور اسی سے ہی ہماری امداد اور استمداد ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو معنی کوئی خاص اسم اسے اس معنی کی جہت سے عطا کرتا ہے، اور اسی میں اس اسم کا شرف ہے کہ اسم اللہ تمام اسماء پر اپنی بالادستی اور اپنی احاطہ کرنے والی خصوصیت کے باوجود اس جگہ اس اسم کا قائم مقام ہو گیا۔
آگے آپ نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی گناہگار جب کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو یہاں پر اس نے اسم اللہ کہا جو کہ اسم الجامع ہے، جو کہ ذات کا نائب ہے، جو کہ ذات پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی مراد یہاں پر اسم الغفار تھی۔ کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یا غفور مجھے بخش دے، کیونکہ غفور کا کام بخشنا ہے، اسم اللہ کا باقاعدہ کام بخشنا نہیں ہے، وہ تو تمام نسبتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن جب اس نے اسم اللہ کہا تو اسم اللہ اس مقام پہ اسم الغفور کا نائب ہو گیا، قائم مقام ہو گیا۔ تو یہ شیخ بتا رہے ہیں کہ اس اسم کی جامعیت یہ ہے کہ یہ دوسرے اسماء کے قائم مقام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر اس مقام سے اسے جواب آئے گا تو یہاں پر اسم اللہ اسم الغفار کے قائم مقام کے طور پر جواب دے گا، یعنی اصل جواب اسم الغفار ہی دے گا، چاہے آپ نے اسم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اسم اللہ اپنے کمال پر قید سے پاک رہے گا۔ تو یہ جو ہے شیخ نے یہاں پر اسم اللہ کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ اسم تمام اسماء کا جامع ہے اور کس طرح ان کا قائم مقام یا ان کا نائب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے حروف کے اوپر کچھ بات ہے، اور شیخ کے نزدیک یہ 6 حروف ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں الف لام لام الف ہے واو، یعنی کہ شیخ نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان میں سے 4 لکھنے میں ظاہر ہوتے ہیں، الف لام لام ہے، الف اولیت ہے، دوسرا غیب والا لام ہے، تیسرا شہادت والا لام ہے جس پر شد ہے، اور چوتھا ہر ہویت کی ہا ہے۔ تو یہ 4 لکھنے میں آئے۔ آگے فرماتی ہیں 4 ہی بولنے میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ الف لام الف ہے، ہم کہتے ہیں اللہ، تو ال اور آ، اللہ یعنی کہ الف لام الف ہے۔ پہلا الف قدرت ہے، دوسرا جو لام ہے وہ شہادت والا لام ہے، جو تیسرا الف ہے شیخ کے نزدیک وہ ذات کا الف ہے، اور چوتھی ہا جو ہے وہ ہویت کی ہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ایک ایسا حرف بھی ہے جو نہ بولنے میں ظاہر ہوا نہ ہی لکھنے میں، لیکن اس کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ بولنے میں ہو کی واو اور لکھنے میں ہویت کی واو ہے، یعنی کہ ہے کے اندر جو واو ہے وہ بھی شیخ کے نزدیک اس اسم کا حرف ہے، اور کل ملا کے آپ کے نزدیک جو ہیں یہ اس کے 6 حروف ہیں۔ تو باقی اگر کسی شخص نے اسم اللہ کے لحاظ سے مزید تفصیل دیکھنی ہے تو وہ یہ کتاب الجلالہ دیکھے، اس میں بھی اس کو کافی تفصیل ملے گی، اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسم اللہ کے حوالے سے مزید جو اشارات مقدمہ فصوص محی الدین الجندی میں رہ گئے ہیں ان کو کور کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے اسم اگلے حرف منزل یعنی کہ تنزل اور نزول کی طرف آئیں گے، اور بتائیں گے کہ شیخ نزول سے کیا مراد لیتے ہیں، اور اس شرح میں آپ نے اس کی یعنی کہ اس مقدمے میں آپ نے اس کی کس طرح سے شرح کی ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کے نیچے لازمی کمنٹ کریں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے تو وہی لکھ دیں کہ مجھے اس ویڈیو سے ایک لفظ سمجھ میں آیا، اور اگر کمنٹس میں آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں، مطلب کوئی بھی بات ہے جو کہ ویڈیو میں کی جا رہی ہے لیکن آپ کو اس جگہ پہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے حوالے سے کمنٹ کر دیں، ہم کوشش کریں گے کہ تمام کمنٹس کا جواب دیں، اور انشاءاللہ فصوص کی یہ شرح جاری رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔